الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزیز دوستوں اور بزرگوں، 25 دسمبر کو ایک خاص دن کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ اگلا جمعہ اس کے بعد آئے گا، اس لیے مناسب تھا کہ ابھی اس زمن میں کچھ گفتگو کی جائے۔ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سمجھی جاتی ہے، چونکہ ان کے والد گرامی نہیں، اللہ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھاتا رہتا ہے مختلف شکلوں میں۔ آدم کو پیدا کیا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی بیج ہی نہیں پہلے سے۔ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ میاں یہ بتاؤ انڈا پہلے آیا کہ مرغی پہلے ہے؟ کیونکہ مرغی تو انڈے سے نکلتی ہے اور انڈا پھر مرغی سے نکلتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے نہ والد گرامی ہیں اور نہ ان کی والدہ۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور یہ اس سے بڑا شاہکار ہے۔ مرد بچے نہیں دیتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا، گویا عورت سے پہلے مرد ہے اور عورت مرد ہی کی مدعون منت ہے، اس کی پسلی سے پیدا کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے بطن سے تو پیدا کیا، لیکن جو دنیا کا فارمولہ ہے کہ ہر دنیا میں آنے والا بچہ میاں اور بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، یہاں وہ بات ہے۔ یہ بالکل جو عام فارمولہ ہے دنیا کا، اس سے ہٹ کر یہ بات ہے۔ سارے بچے میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور کسی مرد سے ان کا ملاپ نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ ان چیزوں پہ انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ پھر لوگوں نے ایک مسلک ہے، بلکہ ایک مذہب ہے، جس کا نقطہ نظر یہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو 25 دسمبر کو پیدائش ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ گویا اللہ کے گھر میں اللہ کا بیٹا پیدا ہے، اللہ کے ہاں اللہ کا بیٹا پیدا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں فرماتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے، وہ باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے اختیارات میں وہ یکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، چاہے پیغمبر ہو، چاہے کوئی ولی اللہ ہو، لوگوں کے بنائے ہوئے کتب غوث امداد ہو، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنی بات تو ہر مسلمان کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ پھر 25 دسمبر کو ہمارے مسلمان بھی عیسائیوں کو وہ کیک لا کے دیتے ہیں، گھر میں رکھ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں کہ میاں کیک تو بیکری سے لایا ہے، اس میں کیا ہے، بیکری سے لایا ہے۔ ہر چیز خریدی تو جاتی ہے، لیکن انسان کی نیتیں اسے حلال اور حرام کرتی ہیں۔ مثلا میں مرغی لایا، خرید کے لایا، اور میں نے اسے ذبح کیا کہ یہ پیر عبد القادر جیلانی کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں اسے ذبح کر رہا ہوں، کھاؤں گا بھی نہیں، ساری تقسیم کر دوں گا۔ اب اس نظریے اور اس عقیدے میں اس مرغی کو حرام کر، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ حرام ہے۔ بظاہر
ہم انہیں معمولی باتیں سمجھتے ہیں کہ میاں ہمارے گھر میں ماسی ہے، کام کرتی ہے، وہ بیچاری محبت سے کیک لائی ہے، تو پھر اس کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، ہمارے یہاں مشہور ہے کرسمس، اصل لفظ ہے کرسمس، میم کی زبر کے ساتھ MAS، مس۔ تو یہ جو کرسمس ہے اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مبارک۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، وہ نبی ہے، اللہ کا سچا پیغمبر ہے، ہم نے اگر مبارک دی تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج اس میں یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ جب مبارک دیتے ہیں تو در پردہ یہ بات اس کے اندر محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے کہ تمہیں اللہ کے بیٹے کی مبارک۔ ہمارے ایمان میں بچا کیا؟ ہمارے ایمان میں کیا بچا؟ یہ تو شرک سے بھی آگے نکل گیا، کفر تک جا پہنچا۔ ہم اس میں خوشی کا اظہار کریں اور کہیں ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے، یہ معمولی بات ہے۔ حضرت مریم انتہائی پاک دامن خاتون، انتہائی پاک دامن خاتون۔ اور دیکھو جو جس جنس سے ہوتا ہے نا، اس کی عادات، صفات، اطوار سب کچھ اس سے ہوتا ہے۔ مثلا کتے کا بچہ ہے، وہ پیدا ہوگا اور پھر بھونکنا شروع بھی کر دے گا، اس لیے کہ یہ بھونکنا اس کی وراثت میں ورثے سے ملا ہے۔ اب انسانی بچہ ہے، پیدا ہوگا رونا شروع کر دے گا، یہ انسان کی فطرت نے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح جو ہم بڑے ہو جائیں گے، انسان جو روٹی، گوشت، سبزی یہ کھانا شروع کر دیں، جانور چارہ شروع کر دیں گے، ہر نسل کا بندہ اپنی اصل پر جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ، اگر اللہ رب العالمین کے بیٹے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام تو کھاتے تھے، روٹی بھی کھاتے تھے، باقی چیزیں بھی کھاتے تھے، انہیں بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، سب کچھ کرتے تھے جو ایک انسان کرتا ہے۔ پھر یہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کیسا ہو؟ اللہ تو نہیں کھاتا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے، یہ اللہ کا بیٹا کیسا ہو؟ کیونکہ وراثت میں چیزیں بیٹے کو ملتی ہیں، ان کو وراثت میں کیا ملا؟ کھانا پینا، پھر مر بھی گئے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ فوت ہو گئے۔ اللہ تو نعوذ باللہ فوت نہیں ہوتا، اللہ تو نہیں فوت ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ پھر یہ بھی کہ یہودیوں نے اسے پھانسی بھی چڑھا دیا، بیٹا اللہ کا ہے، یہودیوں کے ہاتھوں پھانسی چڑھ گئی، یہودیوں کے ہاتھوں پھانسی چڑھ گئی۔ اللہ کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ کو نہ قتل کیا گیا، نہ اللہ کے یعنی نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ سولی پر چڑھایا گیا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو دھوکہ لگا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھے، یہ ان کو دھوکہ ہوا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا دیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، محبوبم قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کی سیرت کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجیے۔
اذ انتبذت من آلها مکانا شرقیا، گھر والوں سے دور ایک شرقی جانب ایک مکان کی طرف چلی گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے بالکل علیحدگی اختیار کر لی، جیسے کوئی اعتکاف والا پردے میں چلا جاتا ہے، اس طرح پاک دامن مریم بھی پردے میں خلوت میں چلی گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اس پردے میں اپنی روح جبریل امین کو داخل کر دیا، اور بالکل انسانی شکل میں، نوجوان گبرو جوان کی شکل میں، خوبصورت انداز میں ہم نے سامنے کر دیا۔ مریم علیہ السلام گھبرائی اور اسے کہنے لگی، اگر تیرے اندر شرم و حیا کا کوئی بھی شعبہ ہے تو مجھ سے دور ہو جا، میں اس طرح کی لڑکی نہیں، میں فاحشہ نہیں، میں بدمعاش نہیں، میرے خیمے سے، میرے پردے سے الگ ہو جا، دور ہو جا۔ ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں اللہ کے خوف کا ایک رائی برابر بھی کوئی شیبہ موجود ہے، مجھ سے دور ہو جا۔ فرشتے نے جب دیکھا کہ مریم مجھے بالکل انسان سمجھ رہی ہے اور گھبرا رہی ہے، اپنے بارے میں فوراً وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، فرشتے نے کہا، اے مریم گھبرائیے نہیں، انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا پرستادہ ہوں، گھبرائیے نہیں، میں تو آپ کو یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ تو جبریل کے آنے سے بھی زیادہ خطرناک بات تھی، یہ کیسے ہوگا؟ انا لک ھذا، یہ ہوگا کیسے؟ میں بے حیا بھی نہیں، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میرا کسی انسان سے پالا نہیں پڑا، میری شادی نہیں ہوئی، اور میں پھر فاحشہ بھی نہیں، انا لک ھذا، بچہ کیسے ہوگا؟ تعجب ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا، مریم گھبرائیے نہیں، یہ کوئی مزار والے کا ڈر نہیں، کسی بزرگ کا ڈر نہیں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية، یہ تو رب العالمین نے کہا، کسی مجاور نے تو نہیں کہا، رب العالمین نے کہا۔ قال كذلك، ایسے ہی ہوگا، قال ربک، تیرے رب نے کہا، هو علی ہین ولنجعلہ آیہ، اور اللہ نے یہ بھی کہا ایسا کرنا میرے لیے آسان ہے، مجھ پہ مشکل نہیں ہے، میں کوئی چلے نہیں کاٹنے پڑتے، مزاروں پہ 9 راتیں نہیں گزارنی پڑتی، اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی مجھے نہیں بلانا پڑتا، اذا قضا امرا فإنما يقول له كن فيكون،
میں جب بھی کسی امر کا فیصلہ کر لیا کرتا ہوں اسے کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، مجھے تو صرف ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، جیسے ارادہ کر لیتا ہوں اسے کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے معاملہ۔ لیکن پاک دامن بیٹیوں پر جب اس طرح کا دھبا لگ جاتا ہے، زندگی بھر گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، فوراً کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ آج کے دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پاک دامن عورتوں کو یہ فکر ہوتی ہے، جتنی عزت پیاری ہوتی ہے دنیا کی کوئی چیز اتنی پیاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرماتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا، میرا نام و نشان بھی نہ رہا ہوتا، میں مٹی ہو جاتی۔ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، قوم تو تانا زنی کے نشتر چلائے گی۔ اللہ نے کہا مریم گھبرائیے نہیں، جب بچہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، تیری عزت کی بھی حفاظت ہم کریں گے، تیری آبرو کی بھی حفاظت ہم کریں گے، ہونے والے بچے کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ ہم اس کے سر پر رسالت اور نبوت کا ایسا تاج رکھنے والے ہیں جس سے رہتی دنیا تک تیری عزت میں کوئی حرف نہیں آئے گا، بلکہ تیری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ، اسے تکلیف محسوس ہونے لگی، علاج جذع النخلہ، پھر وہ کھجور کے تنے کا سہارا لے کر کے بیٹھ گئی، روتی رہی ایک دیر تک۔ اور اللہ رب العالمین سے کہا الہ العالمین یہاں جنگل ہے، ویرانہ ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، میں یہاں کیسے گزاروں گی؟ اللہ نے کہا مریم گھبرائیے نہیں، یہ انتظام بھی ہم تمہیں کیے دیتے ہیں۔ آپ نیچے دیکھیے تحتا کی ذریعہ، آپ نیچے دیکھیے وادی میں ہم نے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے پانی کا انتظام بھی کر دیا ہے، اور جس کھجور کے تنے کا سہارا لے کر آپ بیٹھی ہیں یہ کھجور سوکھی ہے، پھل نہیں دیتی، لیکن اس کی کھجور کی کسی بھی شاخ کو پکڑ کر ہلائیے تو صحیح۔ مریم ہلانا تیرا کام، اس سوکھی کھجور سے تازہ کھجوریں برسانا میرا کام۔ کھجوریں کھاتی رہیے، پانی پیتی رہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظروں آنکھوں سے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیے۔ فرمایا قری عینا کلی واشربی وقری عینا، کھجوریں بھی کھاتی رہیے، پانی بھی پیتی رہیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے رخ انور سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے رہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے عین مطابق کچھ دن وہاں گزارے، بچہ بھی گود میں ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ لیکن جب قوم کی طرف آنے لگی، اللہ رب العالمین نے کہا بس جب قوم تیرے پاس آئے تجھ سے سوال و جواب کرے کہ بچہ کہاں سے لائی، کیسے لائی، تو بڑی شریف زادی تھی، تیرے تو ماں باپ بھی ایسے نہ تھے، تو نے منہ سے کوئی جواب نہ دینا، ایک ہی بات کرنا فاشارت الیہ،
بچے کی طرف اشارہ کرنا، تو اتنا کہنا کہ آج میں روزے سے ہوں، میں کوئی بات نہیں کروں گی، جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ جب قوم میں گئی، قوم نے بالکل توقعات کے عین مطابق تانا زنی کے نشتر چلائے۔ جس طرح آج آپ دنیا میں لوگوں سے کہتے ہیں میاں فلاں کا بیٹا ہے، اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو کم از کم اپنے باپ کی داڑھی کا ہی لحاظ کر لیتا۔ شریف لوگوں کی اولادوں کو لوگ جب تانے دیتے ہیں، ان کی ماں باپ کی نسبتیں یاد دلاتے ہیں۔ اپنے ماموں کو دیکھ، اپنے چاچوں کو دیکھ، اپنے بابا کو دیکھ، کتنے اچھے اور کتنے عزت والے لوگ ہیں، اور تو کیا کر رہا ہے؟ جب مریم علیہ السلام قوم میں گئیں، ساری قوم جمع ہو گئی، تانا زنی کے نشتر چلائے، یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، تو نے یہ کیا گل کھلایا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بہن، بے داغ بھائی کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری والدہ ایسی تھی، تو نے کنواری ہو کر گود میں بچہ لے کر کے آئی ہے، کیا گل کھلایا؟ ساری قوم سراپا احتجاج بن گئی، اور کہ حضرت مریم نے آفاقی ہدایت کے عین مطابق فاشارت الیہ، گود میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کیا، ارے اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا، تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے گا۔ مریم علیہ السلام کا جواب سن کر پوری کی پوری وہ قوم جو سراپا احتجاج بن کے کھڑی ہے، کہنے لگی مریم کیا تو ہم کو بے وقوف سمجھتی ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں لیٹا ہے، جو گود میں لیٹا ہے، پنگھوڑے میں لیٹا ہے، جھولے میں لیٹا ہے، بول نہیں سکتا۔ ہمارے اتنے سنجیدہ سوالوں کے جوابات ایک شیر خوار بچہ کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارے سنجیدہ سوالوں کے اور ایسے گہرے سوالوں کے یہ دودھ پیتا بچہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ جب قوم یہ کہنے لگی، اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ، اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، تیری عمر میں بچے نہیں بولتے، مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے میری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں کی عزت پر انگلیاں اٹھانے والوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے پیغمبر بھی بنایا، وجعلنی مبارکن، مجھے بابرکت بنا دیا، اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی ہوں رب العالمین نے مجھے بابرکت ذات بنا دیا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، گود میں لیٹا ہوا بچہ کہتا ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں رب العالمین نے مجھے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وصیت فرمائی ہے، جو آج بڑھاپے میں بھی ہم سے ادا نہیں ہوتی۔ گود میں لیٹا بچہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھ پر دو پابندیاں لگائی ہیں، دو وصیتیں کی ہیں، اوصانی بالصلاۃ
والزکاۃ ما دمت حیا، اگر میں جب تک زندہ رہوں، یہ بھی نہیں جوانی میں، جب تک زندہ رہوں نماز بھی پڑھتا رہوں، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں۔ مال کی محبت چھوڑ دیجیے، اسلام کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیے، آخرت کی محبت پیدا کیجیے، اللہ اور قرآن سے محبت کیجیے۔ یقین مانیے دنیا کتے کی طرح آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ ایک صحابی نے رحمت عالم سے سوال کیا، میں مالدار بننا چاہتا ہوں، کیسے مالدار بنوں؟ آپ نے فرمایا دنیا سے پیچھے بھاگ، دنیا سے پیچھے بھاگ۔ اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر کتے کو تم دیکھ کر کتے سے بھاگنا شروع کر دو کہ کتا تمہارے پیچھے بھاگے گا، اور اگر تم پتھر لے کر کتے کے پیچھے بھاگو گے تو وہ بھی بھاگتا رہے گا، تم بھی بھاگتے رہو گے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اگر تم دنیا کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت پیدا کرو، دنیا کی محبت چھوڑ دو۔ پھر فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے ایسا مجھے بابرکت بنایا، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، فرمایا کہ میرے اس دن کو بھی رب العالمین نے بابرکت بنا دیا، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے تینوں مقامات کو میرے لیے مبارک بنا دیا۔ اللہ کے جب بن جاتے ہیں بندے، اللہ رب العالمین انہی کا بن جاتا ہے۔ اللہ تو قرآن میں وعدے کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے کیوں گلا کرتا ہے کہ رب العالمین مجھے کچھ دیتا نہیں، رب العالمین میرا بنتا نہیں، رب العالمین میرا ہوتا نہیں؟ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے تم خلوت میں یاد کرتے ہو، رب العالمین تمہیں خلوت میں یاد کرتا ہے۔ تم کسی مجلس میں یاد کرتے ہو، اللہ فرشتوں کا اجتماع بلا کے آپ کا ذکر خیر کرتا ہے۔ کتنی عزت کی بات، کتنے وقار کی بات ہے کہ رب العالمین فرشتوں کی مجلس میں، فرشتے تو سارے پاک باز مجلس میں آپ کا تذکرہ، اور وہ رب العالمین کی طرف سے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی؟ میرے بھائیوں، دنیا کی محبت چھوڑ، دنیا کماؤ ضرور، حلال کماؤ، اس لیے کماؤ کہ آپ کی جو ضروریات ہے پوری، لیکن دنیا سے پیار نہیں، یہ بے وفا ہے، یہ غدار ہے، یہ چھوڑ جانے والی ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں دینے والی۔ اور اللہ سے پیار کا یہ پہلا بنیادی فریضہ ہے کہ شرک سے توبہ۔ مشرک آدمی کا کبھی بھی اللہ سے پیار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں دنیا میں برباد کرتا جا رہا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں، حالانکہ وہ عمل، محنت آپ سے زیادہ کرتے، آپ سے زیادہ کرتے۔ ربیع الاول میں کتنا خرچہ کرتے ہیں، محرم میں کتنا خرچہ کرتے ہیں، سب خرچ، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ تو ربیع الاول، محرم میں کیا، آپ تو عام دنوں میں بھی خرچہ نہیں کرتے۔ اور اہل حدیث تو ویسے مشہور ہے بھوکے پڑھنے، ویسے مشہور۔ میرے بھائیوں، اپنے اخلاق میں پیار پیدا کیجیے، محبت پیدا کیجیے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ جس پر پیسہ بھی نہیں لگتا، کچھ نہیں لگتا، جسے کنجوس سے کنجوس آدمی بھی کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ جب کوئی آپ کو ملنے آئے تو آپ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لیں۔ جب کوئی آپ سے ملنے آئے
اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے، آپ مسکرا کے اسے ملے، اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کے آنے سے آپ کو خوشی ہو، تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ ہم اتنے کنجوس ہیں کہ یہ مفت والا صدقہ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ کتنے لوگوں کو آپ ملنے جائیں گے، وہ ایسے آپ کو ملیں گے جیسے آپ نے کسی بد گوبھی کو جھپی ڈال دی، بالکل چہرے پہ مسکراہٹ، منہ سوجا ہوا، کوئی مسکراہٹ نہیں، بلکہ دل میں سوچتے ہوں گے کیا مصیبت پھر آ گئی، اب چائے پلانی پڑے گی، اب یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ منہ پہ مسکراہٹ لا، ملو، خوشی سے ملو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، مفت کی نیکیاں ہیں، آپ کریں گے، لیکن عقیدہ پہلے درست کریں۔ عقیدہ جب آپ کا درست ہوگا، اللہ کی قسم، آپ سوئیں گے بھی تو اس کا بھی ثواب ملے گا، آپ جاگیں گے اس کا ثواب ملے گا، آپ وضو کریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ کیسے؟ وضو تو آپ کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، قیامت والے دن وضو کے اعضاء چمکیں گے، ہاتھ پاؤں چہرہ چمکے، یہ اللہ کے رسول کی امت کی نشانی ہوگی۔ آپ اسے دیکھ کر پہچانیں گے کہ میری امت کے لوگ، وہ چمکتے چہروں والے آئیں گے حوض کوثر پر، اور فرشتے انہیں مار مار کر پیچھے بھگائیں۔ آپ دیکھیں گے تو چمکتے چہرے والے، یہ تو میری امت کے لوگ، پیچھے بھگایا جا رہا۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے، دین میں بدعات پیدا کی، خالص دودھ کی طرح جو دین تھا اس میں پانی ڈال ڈال کے کچی لسی بنا کے رکھ دی، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ آپ جب یہ سنیں گے آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ارے دور کرو ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی۔ دین وہی رکھو، 1400 سال پرانا، آپ ہر چیز نہیں لیں، لیکن اللہ کی قسم دین بدلنا کفر ہے۔ ہر چیز آپ نہیں لے لیں، ہر چیز نہیں لے لیں، گاڑی نہیں لے لیں، مکان نیا لے لیں، اللہ کو کوئی ناراضگی نہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنے اوپر خرچ کرے، گاڑی نہیں لیں، مکان نہیں لیں، بیڈ نیا لیں، فریج نیا لیں، آپ ساری سہولتیں نہیں لیتے جائیں، لیکن دین کو نہ بدلیں۔ دین آپ کا وہی 1400 سال پرانا رہنا چاہیے۔ آپ شرک سے بچیں۔ یہ 25 دسمبر معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات کہ میری کرسمس کہہ کر لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کا در پردہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو بیٹا ہوا ہے اس کی تجھے مبارک۔ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ رفع الیدین، آمین اور فاتحہ، اور نجات ان باتوں پر نہیں ہونی ہے، نجات ان باتوں پر نہیں ہونی ہے۔ نجات کے لیے تو بہت پاپڑ بیلنے کا، صحابہ کرام یہ سارے کام کرتے تھے جو آج اہل حدیث کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول سے رو رو کے پوچھا کرتے تھے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسا عمل تو بتاؤ ہم کریں اللہ ہمیں جنت دے دے۔ سارے کام جنت والے کر رہے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں جنت کیسے ملے گی، اور ہمیں فکر ہی نہیں۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور اللہ رب العالمین کے ذات میں، صفات میں، کسی چیز میں کسی کو شریک نہ کریں، نہ اس کا خاندان ہے، نہ خیش قبیلہ ہے، وہ اکیلا ہے، برادری سے، قبیلوں سے بالکل آزاد ہے۔ اللہ احد، اللہ بالکل اکیلا، نہ اس کی جڑ ہے پیچھے، اس لیے کہ جڑ بھی اس کی ہوتی ہے جو کبھی شروع ہوا۔ اللہ کی کوئی شروعات نہیں ہے، اللہ کی ابتدا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، وہ بنا نہیں ہے، بس وہ ہے، وہ بنا نہیں ہے، اور نہ اس کی انتہا ہے نہ اس کی ابتدا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اپنے عقائد میں بٹھائیے۔ اللہ سے دعا